حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور شافع و یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ ویس کانا۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ اور ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا دنیا کا نظام بدل سکتا ہے مگر حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ تو حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ ویس کانا، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ تو جب وہ آواز سن سکتے ہیں تو اپنے غلاموں کو پہچان بھی سکتے ہیں، تو پھر اپنے غلاموں کو پہچان بھی سکتے ہیں۔ گیلانی جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں چوں ذرہ ذرہ شود ایتنم بخاک لحد تو بشنوی صلوات از جمی ذرہ تم۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ قبر میں اگر میرے جسم کا ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ بھی ہو جائے تو آپ جسم کے ہر ذرے سے ہر ریزے سے درود و سلام کی ندا سنیں گے۔ تو دل کی گہرائیوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا ذکر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں۔ میری طلب بھی ہے تیرے کرم کے صدقے قدم ہی اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں 35 سال اللہ 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 کرتا رہا، میں اس کو اپنے اندر ڈھونڈتا رہا، میں اس کا ذکر کرتا رہا، میں اس کو پکارتا رہا۔ 35 سال کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میرا پکارنا دراصل اسی کا پکارنا تھا، دراصل اسی کا مجھے پکارنا تھا اور اپنی ذات اپنی وحدانیت کو ثابت کرنا تھا۔ تو بات یہ جو بندہ نچیز نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ And oh my beloved, when my servants ask you about me, tell them I am near۔ اے حبیب جب تم میرے بندے تم سے پوچھے میرے بارے میں تو بتانا میں قریب ہوں، جس کا مفہوم یہ میں قریب ہوں۔ مولانا روم کو حضرت شمس تبریزی سے بڑی محبت تھی، مولانا روم کو حضرت شمس تبریزی سے بڑی محبت تھی۔ اب ہوا کیا، مولانا روم کی جب تعلیم پوری ہو گئی، جب تعلیم اور تربیت جو حضرت شمس تبریزی نے فرمانی تھی اللہ کے حکم سے جب مکمل ہو گئی، اچانک ایک دن حضرت شمس تبریزی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب مولانا روم یک زمانہ صحبت با لیا بہتر 100 سال طاعت بے ریا، کہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھا ایک لمحہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو مولانا روم نے جب دیکھا کہ اب شمس تبریز غائب ہو گئے ہیں، عشق تھا، محبت تھی، عشق مجازی عشق حقیقی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب شمس تبریزی غائب ہو گئے ہیں، گلی گلی ڈھونڈنا شروع کیا، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا میرا شمس تبریز کدھر ہے،
میرا شمس تبریزی کدھر ہے؟ کسی نے نہیں بتایا کہ کدھر ہے. تھک گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، اور پھر ایک گلی کے کنارے پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. اور جب اپنی آنکھوں کو بند کیا تو فرمایا جس شمس تبریزی کو باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے اپنے اندر موجود ہے، وہ میرے اپنے اندر موجود ہے. تو یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بے ریا. مولانا روم کون تھے؟ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مولوی تھے، مختلف بادشاہوں کے بچوں کو تعلیم اور درس دیا کرتے تھے، فتاوی جات فرمایا کرتے تھے. مگر ایک دن گزر رہے تھے، مدرسے سے نکل رہے تھے، اپنے شاگردوں کو کچھ کتابیں پڑھا رہے تھے، تو کلمی نسخے ان کی زندگی کے پاس پڑے تھے. اس زمانے کے اندر جب کتابیں لکھتے تھے تو کلمی نسخے ہوتے تھے، پانی لگ جاتا تھا تو کتابیں ضائع. تو مولانا روم ادھر اپنے شاگردوں کو وہ کتابیں پڑھا رہے ہیں، کلمی نسخے پاس پڑھے ہیں. تو ایک فقیر، ایک بابا جی حضرت شمس تبریزی کے نام سے آپ تشریف لاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مولوی کیا پڑھا رہے ہو؟ مولانا کیا پڑھا رہے ہو؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں بابا جی آپ کے بس کی بات نہیں، بابا جی یہ آپ کے بس کی بات نہیں. تو حضرت شمس تبریز جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ مولانا روم اب واپس سے مصروف ہو گئے اپنے شاگردوں کو پڑھانے میں، انہوں نے وہ سارے کلمی نسخے اٹھائے، ساری جو ان کی زندگی کی محنت تھی، جو انہوں نے قانون قلم بند کیے تھے پوری زندگی، انہوں نے وہ اٹھائے اور انہوں نے تالاب کے اندر پھینک دیا. اب ان کی پوری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی. شاگرد لڑنے کو پہنچے. مولانا روم نے بھی فرمایا کہ بابا جی یہ کیا کیا ہے، میری پوری زندگی کی محنت ضائع کر دی. تو پھر حضرت شمس تبریزی نے تالاب کے اندر ہاتھ ڈالا اور وہ کتابوں کو ایسے جب نکالا تو ان کے اوپر ابھی مٹی موجود تھی اور پانی کا ایک قطرہ بھی ان کتابوں کو نہیں لگا تھا. تو پھر حضرت شمس تبریزی سے مولانا روم نے پوچھا. اب مولانا روم پیچھے انہوں نے پوچھا، مولانا روم نے حضرت شمس تبریزی سے بابا جی یہ کیا ہے؟ تو اب حضرت شمس تبریزی نے فرمایا مولوی یہ تمہارے بس کی بات نہیں. تو یہاں پھر قصہ شروع ہوا عشق و محبت کا مولانا روم کا، جس کے بعد انہوں نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. انہوں نے فرمایا کہ یہ مولوی جو آج اتنا بڑا مولانا روم بن گیا، جنہوں نے مثنوی شریف لکھی، انہوں نے فرمایا کہ یہ مولوی رہنا تھا اگر شمس تبریزی نہ ملتا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. Indeed, in the remembrance of Allah do hearts find rest. ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے، غالباً مولانا رومی تھے، تلاوت قرآن کریم ہو رہی تھی. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو دنیا کی طلب ہے، کچھ کو آخرت کی فکر ہے. تو انہوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ کہ کچھ لوگوں کو دنیا کی ہے اور کچھ لوگوں کو آخرت کی ہے، تو بے ہوش ہو گئے. کافی دیر بعد جب ہوش آیا تو لوگوں نے، شاگردوں نے، مریدین نے عرض کی حضور آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو دنیا کی فکر ہے اور کچھ کو آخرت کی فکر ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منکم من یرید الدنیا، کچھ کو دنیا کی ہے،
منکم من یرید الآخرہ، کچھ کی آخرت، کسی کو آخرت کی ہے، کسی کو دنیا کی ہے، کسی کو آخرت کی ہے، تو اس کی کس کو ہے؟ تو اس کی کس کو ہے؟ تو بات یہ کہ ہمارا دل، ہمارے پیر و مرشد جیسے فرماتے ہیں، ہتھ کاروال تے دل یاروال، ہاتھ جدھر بھی ہوں تمہارا دل اپنے محبوب کی طرف ہونا چاہیے۔ دست باکار دل با یار، حضرت بہاؤالدین نقشبند، نقشبندیوں کے سردار، آپ فرمایا کرتے تھے دست باکار دل با یار، ہاتھ جدھر بھی ہوں تمہارا دل اپنے یار کی طرف ہونا چاہیے۔ اور حضرت عبدالخالق غجدوانی، نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف یہ نہیں ہے کہ تم جنگلوں کے اندر چلے جاؤ، سب سے دور ہو جاؤ، شریعت کے تقاضوں کو چھوڑ دو اور وہاں اللہ کا ذکر، جنگلوں میں بند ہو کر اللہ کا ذکر کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ صحیح تصوف یہ ہے کہ سب میں رہ کر بھی تم سب سے جدا ہو، کہ تمہارے ہاتھ، تمہارا دماغ لوگوں کے اندر موجود ہو مگر تمہارا دل اپنے یار کے ساتھ موجود ہو۔ دست باکار دل با یار، تو بات خلوص کی ہے۔ امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب، آپ کے والد حضرت نقی خان صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ مولانا روم نے فرمایا مثنوی شریف میں، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا حضرت یہ فرعون جو ہے، فرعون نے کچھ 500 سال ان فرعونوں نے حکومت کری، تو فرعون نے 500 سال حکومت کری، اگر یہ اتنا ہی برا تھا، اتنا ہی ظالم تھا، اتنا ہی بدکار تھا، کافر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت سے کیسے نواز دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اتنی عزت سے، اتنی مال سے، اتنی دولت سے، اتنی عزت سے کیسے نواز دیا؟ یہ تو بدکار تھا، یہ تو کافر تھا، یہ تو ظالم تھا۔ تو انہوں نے امام احمد رضا خان صاحب کے والد حضرت امام نقی خان صاحب، انہوں نے فرمایا مثنوی شریف کے اندر مولانا روم نے اس کی وجہ فرمائی، جس کو فارسی کا قرآن پاک فرمایا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دراصل بات یہ کہ فرعون بڑا ہی بدکار تھا، کافر تھا اور ظالم ترین شخص تھا، مگر اللہ نے اس کو بڑی عزت دی، بڑا مال دیا، بڑی دولت دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سب سو جاتے تھے، ایک عمل اس کا بھی تھا جو اللہ تعالیٰ جس پر غور فرماتا تھا۔ توبہ تو اس کی قبول نہیں ہوئی، مگر ہر روز رات کو جب سب سو جاتے تھے تو وہ مصلی بچھاتا تھا اور وہ عرض کرتا تھا کہ یا اللہ میں جانتا ہوں خدا تو ہی ہے، یا اللہ میں جانتا ہوں خدا تو ہی ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ روز معافی مانگتا تھا، اگلے دن پھر گناہ کرتا تھا، روز معافی مانگتا تھا، اگلے دن پھر گناہ کرتا تھا، ظلم و جبر کرتا تھا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر، اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے اس بات کو خود نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کو بھی کتنے سال مہلت دی، ہر روز وہ توبہ کرتا تھا اور ہر روز اگلے دن غلطی کرتا تھا، ہر روز وہ ایک اور دن کی اس کو مہلت دیتا تھا، مگر پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی جبار اور قہار بھی ہے۔ تو نیک لوگوں کی، نیک لوگ صالحین کی مثال تو ایک طرف، جب اس فرعون کو بھی ایک دن کی مہلت مل سکتی ہے، کس وجہ سے؟ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیان جگاوے،
یہ جو اللہ والے ہیں جب سب سو جاتے ہیں تب یہ اٹھتے ہیں، تب یہ اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون حاصل ہے، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون حاصل ہے.